آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اس سلسلے کی دوسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے براہ راست فون پر بات کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے 05192249000۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز لیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کی کال سے پہلے بہت اہم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ جو کرونا کا یہ جو تیسرا ویو ہے، اس کو میں آپ سب سے تاکید کرتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے جو ویو آیا تھا، پہلا تو سب سے زیادہ آیا تھا اور دوسرا کم آیا تھا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ نے پاکستان پہ خاص کرم کیا، ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا۔ اگر ہمارے اوپر ہمارا اسی طرح کا کرونا کا ویو اس طرح کا آتا جس طرح یورپ میں، جس طرح امریکہ میں، جس طرح برازیل میں، جس طرح ہندوستان میں، بلکہ ایران میں بھی اگر اس طرح کا ویو آتا اور ہمیں ریسٹرکشنز لگانی پڑتی، لاک ڈاؤن بڑی دیر تک لگانا پڑتا، تو پہلے ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو جو اس سے غربت پھیلنی تھی پاکستان میں اور جو مشکل حالات سے گزرنا تھا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مشکل وقت سے بچایا۔ اب یہ جو تیسرا ویو آ رہا ہے، آج ہم بیٹھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کدھر تک اب جائے گا۔ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر ہی مسئلہ یہ تیسرے ویو کا نہیں ہے، ہندوستان میں بھی آیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آ گیا ہے، اور یورپ میں ویکسین لگانے کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو میں صرف آپ سے آج اپنے ملک کی خاطر، اپنے آپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خاص تاکید کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے آسان چیز ہے، ماسک پہننا، یہ سب سے میں تاکید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں۔ جدھر آپ جائیں ماسک پہنیں۔ اس کا کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف، جو ایس او پیز ماسک پہننے سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اب دنیا میں سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا، لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے، باہر پبلک جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کر رہا، اور اس کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھیل گیا، ہم تو ابھی تک اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کر رہے، ہم صرف تھوڑی تھوڑی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پہ۔ اس لیے اپنی بھی مدد کریں، اپنی قوم کی مدد کریں۔ یہ جو ماسک ہے، یہ میں سب سے تاکید کرتا ہوں کہ ضرور پہننا شروع کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، ہر امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 15 کروڑ لوگ دنیا کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں یہ ایک سال کے اندر، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنے غریب لوگوں کو۔ اس لیے میں شروع اس سے کرتا ہوں کہ سب
جدھر آپ جائیں خاص طور پہ بند کمروں میں ماسک پہنیں، بسز میں بیٹھیں، گاڑیوں میں بیٹھیں، جدھر بھی پبلک ہو ماسک ضرور پہنیں۔ بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کے پہلے کالر 05192249900۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے۔ جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ کے ضلع مپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے۔ جی وزیر اعظم صاحب، میں ڈسٹرکٹ مپرو خاص ڈویژن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ مپرو خاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، مٹھی، عمرکوٹ اور مپرو خاص۔ یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈویژن، جس میں مٹھی ضلع بھی آتا ہے، اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے۔ دوسرا میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے، لیکن تحصیل ڈگری چھڈو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو، جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس پر ضرور توجہ دیں۔ شکریہ۔ یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے، تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں۔ صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے، اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں، تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور جتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا، وہ گیس نیچے جا رہی ہے۔ ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے، اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے، جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس کو یہ LNG کہتے ہیں، اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے، حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے، جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں، یعنی اپنے لوگوں کو، ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں، اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے، پائپڈ گیس ہے، باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے۔ تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے۔ تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں، لوگوں کو سستی دے رہے ہیں۔ تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا۔ دوسری آگے یونیورسٹیز کا۔ دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قومیں اوپر جاتی ہیں ہائر ایجوکیشن سے جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے۔ ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی۔ جو فیکلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور PhDs جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی
تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے